اس لیے علماء نے تربیت اولاد میں سب سے پہلا مرحلہ جو رکھا ہے وہ ہے انتخاب ہمسر کا. دیکھیے تربیت اولاد سے شروع نہیں ہوتی، انتخاب ہمسر سے شروع ہوتی. یہ پہلا ہے سب سے. خواہ بیوی ہو خواہ شوہر، سانچہ صحیح ہوگا تو پروڈکٹ بھی صحیح نکلے گی. اکثر والدین دیکھیے ان کی ذمہ داری کی جب تلاش میں نکلتے ہیں، اپنے لیے داماد کی تلاش میں، اپنے لیے بہو کی تلاش میں، بہنیں نکلتی ہیں اپنے لیے بھابھیوں کی تلاش میں، تو اس میں ڈھونڈی جانے والی خصوصیات میں جو سب سے کمتر چیز ہے وہ دین ہے. سب سے کمتر. بلکہ اگر پایا جائے تو شاید وہ رشتہ ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے. بہت سی جگہوں پہ یہ دیکھا کہ اچھا دیندار ہے، نہیں بھائی یہاں پر شادی نہیں کریں گے. یعنی خود میرا اپنا ناقص تجربہ، جس سے کوئی تجربہ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں نے جتنا بھی کچھ دیکھا ہے، میں نے یقین کیجئے بے نمازی ہونے کی وجہ سے کسی کی طلاق نہیں دیکھی، نمازی کی طلاق دیکھی. نماز جس میں نماز کو بیس بنایا گیا. نماز جماعت میں جانے کی وجہ سے میں نے ایک طلاق دیکھی کہ نماز جماعت کے لیے ہر دفعہ مسجد، حالانکہ 3 اوقات دن میں مثلا وہ جاتا تھا، اس وجہ سے طلاق ہو گئی. تو اچھا پھر اس کے بعد جب ان خصوصیت نہیں دیکھی جاتی تو پھر جو بہو آتی ہے اور اس کے بعد ساس و نندوں کا جو حشر کرتی ہے، ظاہر ہے وہ جن خصوصیات کو دیکھ کے لاتی ہیں. یعنی خود اس مدرسے میں پڑھنے والی بہت سی ایسی خواتین جن کی پوری بہنیں دیندار تھیں، اس مدرسے میں پڑھتی تھیں، جب اپنے بھائی کے لیے تلاش کرنے نکلیں تو کسی خصوصیت کو نہیں دیکھا، صرف وہی بظاہر خوبصورتی اور اچھا خاندان یا مال و دولت کو دیکھا. اس کے بعد اسی نے آ کر ان کا جو تگنی کا ناچ اس کے بعد نچایا اس نے، تو وہ اس سے نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ گیا. دیکھیے یہ ایسی چیز ہے کہ شادی کے دن ہی کہا جاتا ہے کہ دولہا اور دلہن جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ اس کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے اس فارمیلٹی کی طرح سے، جس طرح 2 باکسرز جب رنگ میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہاتھ ملاتے ہیں، کیونکہ تربیت یافتہ نہیں. اس کے بعد تو انہوں نے دنگل بنانا ہے گھر کو. تو جو ابھی تربیت اولاد کی پہلی سیڑھی تھی صحیح جگہ پر شادی ہونا. لیکن شادی کو خود بڑا خوفناک آج کل بنا دیا گیا اور بڑے لطیفے بھی بنا دیے گئے کہ جناب ایک شادی فقط ایک ورڈ نہیں ہے، یہ سینٹنس ہے، لیکن ہے لائف سینٹنس، عمر قید. شادی کو کہا جاتا ہے کہ جناب شادی جو ہے ایک ورکشاپ کی طرح سے، جس میں مرد جو ہے ورک کرتا ہے اور عورت شاپ کرتی ہے. یا کہا جاتا ہے کہ شادی کرنا کوئی بھی مسئلہ نہیں، شادی ایسی ہے جیسے پارک میں گھومنا کے لیے. لیکن کون سا پارک؟ جوریسک پارک. تو بہت سارے دیکھیے لوگ اس طرح سے یہ والا کانسیپٹ تاکہ انسان ہیبت ناک ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ گویا شادی وہ کرنے جا رہا ہے تو بہت ہی کوئی خوفناک چیز اس کے ساتھ پیش آنے والی. دیکھیے علماء ایک بات اور کہتے ہیں کہ دیکھیے شادی کی عمر میں جلدی کرنی چاہیے، انتخاب میں دیر کرنی چاہیے. دیکھیے بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. شادی کی عمر میں جلدی کریں، یعنی جلدی ارلی ایجز میں جو ہے بچوں نوجوانوں کی شادیاں ہو جائیں، لیکن انتخاب میں دیر کرنی چاہیے. ذرا ٹھوک بجا کے دیکھنا چاہیے، اپنی دینی معیارات کو دیکھنا چاہیے، اور شادی کے اعتبار سے یعنی جس کے لیے انگوٹھی پہننے جا رہے ہیں کچھ پتہ تو ہو، کوشچن مارک وہاں پر ہونا چاہیے، کس سے شادی کرنے جا رہے ہیں، آپ کی پرائورٹیز کیا ہیں. اگر عام شہری بنانے والی پرائورٹی ہے اولاد کو تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ جس طریقے سے ہو رہی ہیں اس طرح سے. لیکن اگر کوئی سعادت ابدی حاصل کرنی ہے، جنت حاصل کرنی ہے، دوزخ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو کچھ معیارات ہیں. لڑکوں کے اعتبار سے دیکھیے دینی معیارات میں کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم اسے نمازی ہونا چاہیے، روزے دار ہو، نمازی ہو. یعنی میرا ذاتی مشورہ یہ کہ عادت و مزاج سے واقفیت دیکھیے ضروری. مردوں کے اعتبار سے اس بات کی تحقیق ضرور کر لینی چاہیے، ورنہ بعد میں نتائج بہت خراب نکلتے ہیں. کم سے کم یہ نمازی کے بعد یہ کہ اسے غسیلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص بہت غسیلہ ہے، اینگری ینگ مین، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بہت پرابلمس ہوتی ہیں. خدا ان لوگوں کو بھی مزاج تبدیل کر کے ان کی بھی شادیاں کروائے، نہیں کہ وہ ایسی رہ جائیں. لیکن بہرحال یہ کہ یہ ان کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں واقعی دقت کرنی چاہیے، یعنی ذرا سوچ ٹھوک بجا کر دیکھنا چاہیے. اچھا عورت کو کا بھی انتخاب سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے، اس کی نفسیات سمجھتے ہوئے. البتہ یہ ضرور ہے کہ علماء کا تو خیر نہیں ہے، لیکن لوگوں نے مذاق کے طور پہ کہا ہے کہ جناب عورت کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. عورت کو سمجھنے کا خلاصے کا جو پہلا حصہ ہے وہ بھی اتنا زیادہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تفصیلی ہے، اور مردوں کو سمجھنے کے بعد جو سمجھے کہ وہ آخری جو ہے وہ کتاب وہ بھی اتنی، اور واقعی اس کے اندر زیادہ پیچیدگی نہیں. البتہ یہ ہے کہ اگر غلط عورت کا مثلا انتخاب کر کے لے آئے
تو اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اچھا ایک بات اس کے اندر اور بھی کہہ دی جائے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غلط عورت کا انتخاب کر کے بھی آ جائے تو اکثر بہت بے دین افراد بھی دیندار ہو جاتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بیگم میں تمہاری وجہ سے میرا عقیدہ ٹھیک ہو گیا. وہ بھی بڑی حیران ہوئی, کہنے وہ کیسے؟ کہنے کہ اس وجہ سے کہ تم سے شادی سے پہلے میں جہنم پہ یقین نہیں رکھتا تھا. تو یہ گھروں کے اندر دیکھیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو اگر شوہر و بیوی میں سے ایک بھی بے تربیت اور خراب نکل گیا تو وہ دوسرے کی گئی تربیت کو بالکل زیرو کر دیتا ہے, نلیفائی کر دیتا ہے, نیوٹرلائز کر دیتا ہے. یعنی آپ بچے کو بنانا چاہتے ہیں نمازی اور باپ جو ہے وہ نمازیں پڑھتا ہی نہیں اور اکثر قضا کرتا ہے. بچے کو بنانا چاہ رہے ہیں روزے دار اور رمضان میں باپ کو کھاتے پیتے دیکھتا ہے. آپ مثلا اس کو بچانا چاہتے ہیں گانوں سے اور باپ ریموٹ لے کر بیٹھ جاتا ہے یا نانا دادا ریموٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بیٹھ کے جو ہے گانے اور موسیقی اس کے اوپر سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ بچہ جب اس قسم کے تضادات کو دیکھتا ہے تو وہ بہت کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. باپ منع کر رہا ہے, وہ دادا حضور یہ والا کام کر رہے ہیں, ماں یہ کر رہی ہے, باپ اس کے برخلاف بات کر رہا ہے. تو یہ تضادات کی وجہ سے بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہو پاتی. تو ضروری ہے. اچھا یا الٹا بھی کر لیجئے, باپ اگر دیندار ہو اور وہ مثلا بیٹی کو باپردہ بنانا چاہے اور ماں جو ہے وہ حجاب نہیں کرتی ہو تو کس طریقے سے بچی وہ کرے گی؟ یعنی دوسرے کی تربیت کو خراب کر دیتے ہیں. جیسے ہم خود ہمارے استاد محترم کہتے ہیں, میں ایک جگہ پر شاید یو اے میں کسی جگہ پر مجلس پڑھنے کے لیے جاتا ہوں, جب پورا ہفتہ یا پورا عشرہ میں نماز کی اہمیت کے اوپر پڑھتا ہوں, بعد میں ایک ذاکر صاحب وہاں پر آتے ہیں اور اس کے بعد اسی جگہ مجلس پڑھ کر نماز کے بالکل برخلاف مجلس پڑھتے ہیں کہ حضرت حور نے کون سی جو ہے وہ نمازیں پڑھنی تھیں اور دیکھیے وہ کتنا مقام حاصل کیا, اور اصل چیز عقیدہ ہونا چاہیے اور عمل کی اتنی حیثیت نہیں ہے جس کو بڑھا دیا گیا وغیرہ. یعنی میرے پورے 10 مجلسوں اس میں محنت کرتا ہوں, اس کے بعد وہ شخص ایک مجلس میں آ کر اس کو ضائع کر کے چلا جاتا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں پوری کوشش کر رہی ہے, باپ کے طرز عمل کی وجہ سے ساری تربیت بیکار ہو رہی ہے. باپ پوری کوشش کر رہا ہے, ماں کی تربیت کی وجہ سے پوری چیز خراب ہوئی جا رہی ہے کیونکہ ماں کی تربیت خود جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی. تو اچھا اب جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اب وہ کہیں گے یا بھائی انتخاب ہمسر ہم کوئی نئی شادی تو کرنے نہیں جا رہے ہیں, اب ہم کیا کریں؟ تو کوئی ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی ریورس گیئر لگا دیں اور ماضی کے اندر چلے جائیں ٹائم مشین میں بیٹھ کے. جس طرح لطیفہ بھی مشہور ہے نا, شادی شدہ افراد کو اگر بہت اداس اگر کوئی شخص ہو تو وہ اپنی شادی کی ویڈیو کو الٹی چلا کر دیکھے. بیوی اپنی انگلی سے انگوٹھی اتارے گی, کار سے نکلے گی اور اپنے گھر واپس چلی جائے گی اور یہ ریلیکس ہو جائے گا بالکل. تو ابھی ایسا تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ ہم کوئی ریورس جو ہے وہ گیئر لگا دیں اور ماضی کے اندر چلے جائیں پھر کوئی انتخاب کر کے لائیں. اب اس کا ایک ہی چیز ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو ایک تربیت یافتہ شوہر و بیوی میں سے ہو گیا وہ دوسرے اپنے شریک حیات کی تربیت کا اہتمام کرے. اب اس میں تھوڑی سی محنت لگے گی. یہاں یہ ہوتا ہے کہ آج آپ تربیت یافتہ ہو گئی تو بٹن دبانے سے اگلے دن شوہر بھی تربیت یافتہ ہو جائے, یا شوہر بٹن دبا کے بیوی کو اگلے دن سے تربیت یافتہ کر دے. یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے, اور اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. عورتیں اور مرد جلدی ہمت ہار جاتے ہیں. ان کو گھروں میں درس کا انعقاد کریں, دروس سنوائیں, کتابیں لے کر آئیں, حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائیں, اپنے فریج کے اوپر حدیثیں لکھ کر لگائیں اور کتاب سے کوئی چیز ایسی اچھی چیز پڑھیں, اس کے علم میں لے کر آئیں, ای میل اس کو کر دیں, میسج کر دیں. بہت سارے طریقہ کار ہو سکتے ہیں کہ جس پہ اپنے دوسرے شریک حیات کی تربیت کا اہتمام انسان کر سکتا ہے. اس کو باقاعدہ زمزم پلانے کا احترام کریں کیونکہ خود اندر جا کر بہت ساری چیزیں, جیسے کہ ہم نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا, اس کے اندر بڑی خصوصیات ہیں. یعنی بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. آپس میں برے الفاظ ایک دوسرے کو استعمال نہ کریں, برے القابات استعمال نہ کریں, لڑائی جھگڑا نہ کریں کہ ایک فریق مذہبی ہو گیا تو فوراً دوسرے کو بھی چاہتا ہے ڈنڈے کے زور پہ کروانا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہوتا. اس کا مائنڈ تبدیل کرنا پڑتا ہے, برے الفاظ کہنے سے اجتناب کرنا پڑتا ہے. وہ جو دیکھیے کتنی چیزیں اس طرح سے دماغ میں آ رہی ہیں کہ وہ چور کہتا ہے کہ مثلا میں دل چاہتا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ ایک کالونی کا نام اور ایک چورنگی کا نام تمہارے نام پہ رکھوں, ایک مثلا اس کا نام ناگن چورنگی اور بھینس کالونی مثلا. تو اب یہ تمام چیزیں کیا ہوگا کہ عورت کو اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اس قسم کی باتیں کرنے سے, تو پھر یہ کبھی دین کی طرف اس انداز سے راغب نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے عورتیں اپنے شوہر کو ذہانت سے رام کر کے دین کی طرف لے کر آئیں. دیکھیے آپ کتنی چیزوں میں تو اس کو رام کرتی ہیں, کیسے اس سے جو ہے پیسے نکلوا لیتی ہیں شاپنگ کے, کتنی چیزوں میں اس کو جو ہے ایک لحاظ سے بیوقوف بنا کے کام لیا جاتا ہے. تو دین میں اپنی ذہانت کو استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے بڑی اہم چیز ہے کہ ویسے تو دیکھیے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور زبان درازی ہو رہی ہے, لیکن زبان کو دین کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا.
دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ کیا کریں ایسا کہ ہاتھی جو ہے لومڑی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، تو جس کا جواب ہے کہ ہاتھی کی لومڑی سے شادی کروا دی جائے. یعنی یہ اس کے معنی یہ ہیں کہ واقعتاً یہ ایک ایسا بندھن ہے کہ اس میں عام طور پر شہری زندگی میں مرد حضرات نہ بیویوں کی باتیں مانتے ہیں. تو دیکھیے اب بظاہر جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر عورت دیندار نہیں ہے یا تربیت یافتہ نہیں ہے اور شادی کر کے دیندار فرد کے پاس آ جائے تو ایسی خواتین بنسبت مردوں کے زیادہ اچھے اپنے شوہر کو دیندار بنا لیتی ہیں. یعنی دیندار لڑکی اور شوہر بے دین ہو تو بہت جلدی شوہر کو دیندار بنا لے گی. اچھا شوہر دیندار ہے اور بیوی دیندار نہیں ہے تو بہت ہوا تو شوہر کے زور و زبردستی سے حجاب کر لے گی، پردہ کر لے گی، لیکن تبدیل نہیں ہوتی. بہت کم دیکھا ہے تبدیلی اس کے اندر آتے ہوئے. تو بہرحال دیکھیے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہری زندگی میں تو مرد حضرات صرف خواتین کی بات مانتے ہیں اور عورتیں ان کو دین کی طرف اس انداز سے راغب کر سکتی ہیں. خواتین کے معاملے میں تھوڑی سی ذرا چوائس کے اعتبار سے یعنی کہا جائے کہ عورتوں کے پاس چوائس کم ہے کہ ظاہر رشتوں کا جو مسئلہ ہے یہاں پر وہ اتنا زیادہ ان کا نہیں چلتا کہ وہ اتنے معیارات والے لڑکے کو اپنے لیے تلاش کریں، منتخب کریں. عام طور پر یہ خواتین کے پاس چوائسز نہیں ہیں، گھر والوں کے پاس ہیں. تو لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ خواتین کے بھی مائنڈ تقریباً بدل گئے ہیں آج کل، اور دیندار خواتین بھی ہیں وہ بھی یعنی اگر مالدار ہو اور اس کے مقابلے میں ایک دیندار غریب سا نوجوان ہو اس کو پسند نہیں کرتی، اس کا رشتہ خود بھی ریجیکٹ کر دیں گی. تو اس میں خود بھی ان کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ جو دیندار افراد ہیں وہ آپس میں دیندار گھرانوں میں ہی شادیاں کریں، تاکہ یہ والا جو کنفلکٹس، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ رسہ کشی آپس میں چلتی رہتی ہے. کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں تو دوسرا دیندار ہو جاتا ہے، ورنہ دوسرا ہمیشہ اینٹی اور اپوزٹ پارٹی کا ہو کر بچوں کی تربیت میں ہمیشہ نقصان دہ فریق کا پارٹ پلے کرتا ہے. تو جب بھی روایت کے اندر دیکھیے جملہ بھی کہا گیا کہ انسان کی رفیقہ حیات گردن میں ڈالے جانے والے ایک توق کی طرح سے، اب تم خود فیصلہ کر لو کہ کون سا توق اپنے گردن میں ڈالنا پسند کرو گے، یعنی لعنت کا توق یا مثلا رحمت کا توق. تو یہ روایات کے اندر یہ اس طرح سے چیزیں آئی ہیں. اور بعض اوقات صرف کیا ہوتا ہے کہ اگر صرف خوبصورتی کو معیار بنایا ہے تو جو شخص روایت میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا مثلا دولت کو معیار بناتے ہیں، ان کے لیے کہا کہ جو شخص ایک عورت کا انتخاب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کرتا ہے وہ کچھ جو چاہتا ہے اس میں نہیں پاتا، اور جو شخص ایک عورت سے فقط اس کی دولت کی خاطر شادی کرتا ہے تو خدا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. لہٰذا تم پر لازم ہے کہ با ایمان اور دیندار ہمسر کا انتخاب کرو. تو دیکھیے اس کے اندر کہیں بھی مال و دولت، خوبصورتی اور دیگر معیارات کو نہیں بتایا جا رہا ہے. یہ اگر ساتھ میں حاصل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں حاصل ہو تو کم سے کم کچھ چیزیں اس کے اندر اس طرح سے ضرور رکھنی چاہیے کہ جو بنیادی صفات ہیں وہ کم سے کم اس کے اندر ضرور ہونے چاہیے. تو اسی طریقے سے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مثلا دیندار ہے، سب چیز اس کے اندر ہے، لیکن مثلا اچھی جاب یا اس پر نہیں، اس پہ بھی والدین منع کر دیتے ہیں. جب بھی ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام فرماتے اس سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت کی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی جوان مومن اپنے برادر ایمانی سے اس کی بیٹی کی خواستگاری کرے اور باپ جواب میں یہ کہے کہ تم کیونکہ مالی لحاظ سے میرے ہم پلہ نہیں ہو لہٰذا میں تم سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا. اس سے بڑھ کر مصیبت کی کوئی بات نہیں. تو جن معیارات کو ہم بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ جو ابتدائی پہلی سیڑھی جو تربیت اولاد میں ہے وہی خراب رکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سانچہ خراب ہو جائے گا، وہ پروڈکٹ کبھی صحیح طور پر نہیں آئے گی. تو یہ بھی روایت میں ہے کہ عورت سے نکاح 3 چیزوں کی خاطر کیا جاتا ہے، یا دین کی خاطر یا حسن کی خاطر یا مال کی خاطر. تو تم دیندار عورت کو اختیار کرو، اور یہی چیز مردوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کہی گئی. اچھا اب دیکھیے بس جلدی اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے انتخاب ہمسر جو ہے جس کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے، جس سے مجھ پہ بچوں کی مستقبل کا دار و مدار ہے نسلوں کا، اس میں 2 چیزیں یا تو کچھ بنیادی صفات ہیں جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ صفات کمال ہیں ان پر کمپرومائز ہو سکتا ہے. بنیادی صفات جن پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اس میں مثلا ایک ہے دینداری. مثلا ایک شخص امام حسن کے پاس اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں مشورہ کے لیے آیا
تو امام نے فرمایا اس کی شادی کسی متقی پرہیزگار شخص سے کرو، کیونکہ اگر اس سے محبت کرے گا تو اس کی عزت و احترام کرے گا، اور دشمنی کرے گا تو اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ متقی اور پرہیزگار شخص سے شادی کرو۔ تو کچھ بنیادی صفاتیں، کم سے کم دیندار ہونا چاہیے، واجبات و حرام کا خیال کرنے والا ہونا چاہیے، مال حرام نہ کمانے والا ہونا چاہیے۔ تو جو مال حرام جو کما رہا ہوتا ہے، جسموں میں جا رہا ہوتا ہے، بہت کم امکان ہوتا ہے کہ یہ سعادت مند ہو سکے۔ سخت وسیلہ نہ ہو، جیسے کہ ابھی میں نے کہا، بد اخلاق نہ ہو، اس کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب باقی جو خرابیاں ہیں وہ آپ رفتہ رفتہ اس کی دور کروا سکتی ہیں۔ اچھا، کچھ صفات کمال ہیں جن پر کمپرومائز اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اس پہ کمپرومائز نہ کریں۔ بے دینی پر، بے نمازی پر، بہت زیادہ غسیلہ، بد اخلاق، مال حرام کمانے والا، اس کے لیے بہت مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، صفات کمال پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، مثلا چاہے اس کی پڑھائی اتنی زیادہ نہیں آپ کے لیول کے مطابق، جاب اتنی زیادہ اچھی نہیں جتنی آپ کا معیار ہے، کاروبار اس کا اتنا اچھا نہیں چلتا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں، اس کے بعد ذاتی گھر نہیں کہ مثلا کہیں کرائے پر رہتا ہے، گاڑی اتنی اچھی نہیں ہے، یا مثلا موٹر سائیکل چلاتا ہے یا کچھ بھی ہے، ابھی اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، یا اتنا اچھا کوئی بہت ریناؤنڈ خاندان نہیں ہے۔ آج کل یہ بھی بہت چیزیں ہو گیا کہ بہت اثر رسوخ والے ہوں تو ذرا اس کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہم بھی کچھ ترقی کر سکیں ان کے بیس پہ، ایسا نہیں۔ ان صفات کمال پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، یہ کچھ کم ہو تو کوئی بات نہیں، ایکسیپٹیبل ہے، لیکن جو بنیادی صفات ہیں اس پہ کمپرومائز کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے، تربیت اولاد میں بنیادی صفات جو ذکر ہوئی ہیں نا، ان کا اثر ہے، صفات کمال کا اتنا اثر نہیں ہے، اس وجہ سے اس پہ کمپرومائز کرنے کو کہا ہے۔ اچھا، اگر اب کسی، ابھی تو میں نے لڑکے کی بات بتائی، اب لڑکی کا انتخاب کرنا ہے تو کم سے کم اسے باحجاب ہونا چاہیے، اس کو منہ پھٹ، بے باک یا بدتمیز نہیں ہونا چاہیے، تو بہت مشکل ہے کوئی شخص اپنی عادت تبدیل کر سکے بعد میں جو عادت بن چکی ہوتی، یا مثلا حرام فلموں اور گانوں کی بہت زیادہ دلدادہ، اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ خدا ان لوگوں کی بھی اصلاح کرے، ان کی شادیاں کروائے، لیکن بہرحال جو عام طور پر صفات کمال پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیادی صفات ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دونوں مل جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اچھا، آج کل ایک چیز اور ہو گئی جو کہ بڑا علماء بھی اس کو تنقید کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے متعلق بات بیان کر رہے ہیں، جسے لوگ ایک دم سے اس کے اینٹی چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ شاید اس کی بات کے خلاف بات ہو رہی۔ بھائی، ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے، اچھا پڑھ رہی ہے، کتنے ہی چاہے نقصانات اس کی کیوں نہ ہوں، اچھا وہ پڑھائی کے دوران وہ جن اداروں کے اندر پڑھنے جا رہی ہے وہاں اس کا اخلاق و کردار کیسا خراب ہو رہا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور پڑھائی کی وجہ سے اس کے رشتے ٹالتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ خود جیسے ہمارے استاد محترم کہتے ہیں، پھر یہ نتیجہ آ جاتا ہے کہ جب وہ پڑھ لکھ جاتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ میرے برابر کا پڑھائی والا رشتہ ہونا چاہیے، اس میں اور ٹائم لگ جاتا ہے ملنے میں، پھر وہ کہیں جاب کرنے لگتی ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ کم سے کم اتنا اسٹیٹس تو ہوئے، تو مجھ سے بھی کم کماتا ہے، اس کی حیثیت مجھ سے بھی کم ہے، اس کا رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، پھر اور عمر اس کی آگے نکل جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک نئی کھیپ لڑکیوں کی، کم عمر لڑکیوں کے معاشرے میں آ جاتی ہے، تو اس بڑی عمر والی کا انتخاب کے بجائے چھوٹی عمر والی لڑکیوں کی طرف جاتے ہیں لوگ، تو اس چکر میں اس لڑکی کی عمر نکلتی چلی جاتی۔ تو دیکھیے، بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جب والدین جائیں کہ بھئی ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے، جیسے کہے تھے، اس کو اس طور پہ نہیں لینا چاہیے، مذاق کے طور پر ہی لیں اس کو، کہ خان صاحب گئے کہ لڑکی کی شادی کرنی ہے، انہوں نے کہا خان صاحب ابھی تو لڑکی پڑھ رہی، کہنے کہ ٹھیک ہے ہم 1 گھنٹے بعد آ جائے گا۔ پھر تو یہ مقصد یہ کہ یا تو اتنی جلدی پڑھائی ختم ہونے والی ہو کہ آپ کہیں چند مہینے رہ گئے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کی شادی کر دیں گے، لیکن سال تک پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس دوران شادی کی عمریں ان کی نکلتی چلی جا رہی ہیں، بہت بڑے فساد اور خرابی کا باعث یہ چیز بن رہی ہے۔ اور وہ جو اس کے اخلاق اور کردار پر جو چیزیں مرتب ہو رہی ہیں، ساری زندگی، استاد شہید مطہری کہتے تھے، ساری زندگی کا تقویٰ و پرہیزگاری بھی اس کا جبران اور کمپنسیٹ نہیں کر سکتا جو اس کی روح کو نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اچھا، آیت اللہ ابراہیم امینی، جن کا میں نے حوالہ دیا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میں ان کا یہ قول کوٹ کر چکا ہوں، وہ فرماتے تھے کہ دیکھیے، لڑکوں کے اعتبار سے اور لڑکیوں کے اعتبار سے جو زیادہ سے زیادہ عمر ہے اس کے بعد نقصان ہو جائے گا، یہ والی عمر اس کی اگر نکل گئی، کم و بیش آگے پیچھے اتنی عمر ہو جس میں لازمی، کہہ رہے میں نے پوری تحقیق کی ہے، پوری اس موضوع کے اوپر
پوری ریسرچ کی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بیسٹ عمر جس کے اندر اس کی شادی ہو جانا چاہیے کہ لڑکے کی، اس کے بعد اس کی اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ ساری زندگی اس کا جبران نہیں ہو سکتا، اس کی روح پہ جو اثرات مرتب ہوں گے، وہ ہے کہ اس کی عمر 17 سے 18 سال میکسیمم اس کی شادی ہو جانا چاہیے۔ اور اچھا ابھی اس میں جتنے بھی سوالات ہیں مجھے سب پتہ ہیں، اس کے بعد کیا دماغ میں سوالات آپ سب کے بھی آ رہے ہوں گے، ان سب کے بھی جوابات ہیں ہمارے پاس، لیکن ابھی اتنا اس کا وقت نہیں ہے۔ ہمیں ابھی صرف تربیت اولاد والے اگر صرف شادی بیاہ کے اس موضوع پر رہتے تو اس پہ بہت طویل بات ہو سکتی تھی، ان سب کے حل بھی ہیں اور جوابات بھی ہیں۔ اور لڑکیوں کے اعتبار سے کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ عمر کی جس سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے وہ 15 سے 16 سال، 15 سے 16 سال، بہت ہوا تو 17 سال۔ تو ایسے افراد لڑکے زیادہ جلدی ذمہ دار ہو جاتے ہیں، زیادہ جلدی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ارلی جن کی آپ شادی کر دیتے ہیں یا مثلا نکاح کر دیتے ہیں، وہ زیادہ ذمہ داری کے ساتھ عام لوگوں لڑکوں کی نسبت، ورنہ کیا ہوگا یہ 30 32 35 سال کا بھی کھلنڈرا لفنگا نوجوان بن کے گھومتا رہے گا معاشرے کے اندر۔ اور اگر شادی جلدی کر دیں گے، کم سے کم نکاح کر دیں گے تو زیادہ سنجیدہ ہو جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو جب بھی پیغمبر اسلام کی جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ الگ روایت میں ہے، اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہ نوجوان لڑکیاں درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہے، جب یہ پھل پک جائے تو اسے فوراً اتار لینا چاہیے، ورنہ دھوپ اور ہوا اس کو خراب کر دے گی اور وہ کھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ اسی طرح نوجوان لڑکیاں جب بالغ ہو جائیں تو فوراً ان کی شادی کر دینا چاہیے، ورنہ وہ کسی نہ کسی فتنے میں ضرور مبتلا ہو جائیں گی۔ تو جلدی شادی کی عمروں میں والدین کے خود جن کی اولادیں اب جوان ہو گئی، ان کی تربیت اولاد بھی اب جوان ہونے کے بعد یہ کہ وہ جلد شادی ان کی کر دیں، یہ آگے چل کر اس کا پوائنٹ بیان ہوگا جب ہم مرحلے وار گفتگو کرتے ہوئے ان کی جوانی کے دور تک چلے جائیں گے۔ کوئی تربیت اولاد ایک ابتدائی عمر میں ختم ہو جانے والا ٹاپک نہیں ہے، اب نانا دادا بھی انسان بن جاتا ہے، اس کے بعد بھی تربیت کرتے رہنا ہے۔ اور منفی شہرت والا کوئی خاندان نہ بھی ہو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب بھی روایتوں کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ کوڑے پر اگے ہوئے سبزے سے بچو، یعنی وہ لڑکی جس کی غلط گھریلو ماحول کے اندر تربیت ہوئی، یعنی غلط تربیت ہوئی ہے غلط ماحول میں، یعنی خوبصورت لڑکی ہے بظاہر اور سب چیزیں، لیکن اس کے گھر کا ماحول بہت خراب ہے، تو کہا کہ کوڑے پر اگے ہوئے سبزے سے بچو۔ اور ایک روایت میں کہ بچے اپنے ماموں کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی بے تربیت یافتہ اس کے لڑکی کے بہن بھائی وغیرہ اس سے تربیت کر کے لاؤ گے تو اسی طرح کے مشابہ بچے پیدا ہوں گے۔ تو اچھا اسی وجہ سے نکاح کر دینا علماء کہتے ہیں بہتر ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی غیر تربیت یافتہ ہے تو رخصتی سے پہلے وہ دوسرے جو فریق ہے اس کی تربیت کر سکے۔ وہ اس دوران کا پیریڈ ذرا رومانٹک ٹائپ کا پیریڈ چل رہا ہوتا ہے تو اس میں فریقین ایک دوسرے کی بات مان لیتے ہیں، اس کے بعد تو پھر لڑائی جھگڑے ہو تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ باکسنگ رنگ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد